جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، بڑا ایک تعجب ہوتا ہے، ایک حیرت ہوتی ہے، اور حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے جب ایک ہی کمیونٹی، ایک ہی برادری، مسلم امہ، جن کے لیے ان کی بکس، اوریجنل بکس بھی موجود ہے، 1450 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا، ان کے پاس ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے، اور وہ ہے اللہ کا کلام، پھر نبی کی ذات، جس کے اوپر سبھی قوم ایگری ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ایک ہدایت یافتہ تھی، اللہ کی طرف سے منتخب تھی، اولو العزم پیغمبر تھے، تمام پیغمبروں کے سردار بھی تھے، اور آپ ہدایت کے اوپر تھے، اور قرآن بھی ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جس کی گارنٹی خود اللہ لے رہا ہے، اس پرسنالٹیز کی، اس شخصیت کی اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہا ہے کہ بالکل تمہارے پیغمبر ہیں، نہ تو کوئی راہ راست سے بہکے ہیں، نہ بھٹکے ہیں، اور نہ کوئی گمراہ ہوئے ہیں، بلکہ وہ حق بجانب شخصیت ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی تعلیمات موجود ہے، ان کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہے، سیاہ ستہ ایک کمپائنڈ فارم کے اندر احادیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہم اس کی انالیسس کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، احادیث کتب کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارا جو کلمہ بتایا گیا ہے وہ آج بھی کلمہ قوم وہی پڑھ رہی ہے، ہمارا جو قبلہ اللہ کے نبی بتا کے گئے وہ ہمارا قبلہ بھی آج بھی وہی ہے۔ تو قرآن ایک، قبلہ ایک، کتاب ایک، اور اللہ کی ذات ایک، دین برحق ایک، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو اسلامی دین ہے۔ لیکن دوستو، مسلم قوم کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس کے جو نظریات ہیں، اس کا جو تھاؤٹ ہے، اس کے سوچنے کے جو افکار ہیں، اس کے جو کانسیپٹ ہیں، ان کے جو سدھانت ہیں، ان کے جو پرنسپلس ہیں، وہ ایک دم بھن مختلف ڈفرینسز، ڈسکریمنیشن، کافی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مسلک کو لے کر وہ اپنا اپنا ایک اتحاد کہہ سکتے ہیں، اپنا اپنا ایک نظریہ اور قیاس کہہ سکتے ہیں، چاہے کچھ بھی کہیں، لیکن یہ اختلاف اتنا لمبا ہو جائے گا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے چالو کر دیں گے، ایک دوسرے کی تذلیل اور توہین اور انسلیٹ اور ان کو گرانے کے اوپر ہم اتر جائیں گے، ان کے بارے میں ہم زیر و زبر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی مسجدوں کے اندر ہم نماز ادا نہیں کریں گے جو خدا کا گھر کہلاتا ہے، ان سے ہم مصافحہ نہ کریں گے جو ہمارا بھائی بتایا گیا ہے، کلمہ شریک بھائی بتایا گیا ہے، ہم اس سے مصافحہ بھی نہیں کریں گے، ہم اس سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے، اور ہم اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں سمجھیں گے، جبکہ ہم کتابی کا ذبیحہ کہتے ہیں کہ حلال ہے۔ اور اتنا اختلاف ہو جائے گا، اتنی امتی مسلمہ اتنی آپس میں تضاد پیدا کر دے گی، ڈسٹینس اور دوریاں پیدا کر دے گی، نظریات اور خیالات کے اندر اتنا مت بھید آ جائے گا کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے، اتنی امت مسلم الگ الگ محاذ کے اوپر بٹ جائے گی، فرقہ پرستی کی بھینٹ چڑھ جائے گی، جبکہ ہماری کتاب، جس کو پوری امت مسلمہ، ورلڈ کے مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، یہ اللہ کے گھر سے نازل ہوئی ہے، یہ دنیاوی بکس نہیں ہے، یہ دنیاوی پستک نہیں ہے، یہ دنیاوی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، جس کو تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین اللہ کے گھر سے لے کے آئے، نازل ہوئی، وقتاً فوقتاً، اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کا نزول ہوتا گیا آیات کا، اور اللہ کے نبی کے اوپر، اور اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔
اور اس کے مقابل اس کے کمپیٹیٹر میں کوئی بھی کتاب دنیا کی ٹھہرتی نہیں ہے، کیونکہ 1450 برس ہو گئے، ابھی بھی اس کے اندر کوئی نقطے کا فرق نہیں، کوئی زبر و زیر کا فرق نہیں، کوئی ایک سینٹینس اور ایک جملے کا فرق نہیں، بلکہ ہو بہو وہی کتاب ہے۔ یہ اسلام کے کتاب کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ تغیر ادوار ہوا، زمانے کے اندر نشیب و فراز ہوا، کئی ظلم کئی استبداد ہوئے، مذہب اسلام کو زیر و زبر کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش ہر زمانے کے اندر کی گئی، لیکن کتاب آج بھی وہی ہے۔ مسلمان قوم کے اندر ضرور زوال آئے، ترقیات آئی، نصیب اور فراز آئے، حالات کے تھپیڑوں کا مقابلہ کیا، لیکن کتاب آج بھی وہی ہے، اس میں زیر و زبر کا فرق نہیں ہے۔ چاہے ایران کی ہو، چاہے توران کی ہو، چاہے یورپ کی ہو، چاہے گلف کی ہو، چاہے کھاڑی دیش کی ہو، اور چاہے وہ ایشیا کے ممالک کی ہو، کوئی دنیا کے کسی بھی کسی بھی دنیا کے کونے کے اندر کتاب ایک ہی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں، اس میں کوئی انٹرویل نہیں ہے، اس میں کوئی ہستکشپ نہیں، اور اس میں کوئی مداخلت نہیں، اس میں کے اندر کوئی ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی ملک، کسی بھی کنٹری کی کتاب اٹھا کر دیکھو گے تو قرآن آپ کو ہر جگہ ایک ہی ملے گا، ذرا بر بھی اس میں ترمیم نہیں۔ دیگر مذاہب کی کتب کے اندر ترمیمیں ہو گئی، اس میں ہستکشپ کیے گئے، اور اس کو مختلف زمانے کے اندر مختلف لوگوں کے جو لیکھک تھے یا جو اس کے انٹرپریٹیشن کرنے والے تھے، انہوں نے کچھ نہ کچھ باتیں ملا دی۔ توریت، اولڈ ٹیسٹمنٹ، انجیل، نیو ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر بھی کافی باتیں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی، ترمیم کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا، ٹیمپر فارم کے اندر وہ ہے، لیکن کلام پاک آج بھی وہی کی وہی ہے۔ دیگر ادیان کی ساری کتب کو آپ دیکھ لو، لیکن یہ اللہ کے کلام کے سچا ہونے کی علامت ہے۔ اب اس قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، جماعتوں میں مت بٹو، گروپ الگ الگ مت بناؤ، مسلک الگ الگ مت بناؤ، عقائد الگ الگ مت اختیار مت کرو۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک یا اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا اور تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ اسی کو کہتے ہیں توحید، جس کی تعلیم ہر نبی نے دی، ہر رسول نے دی۔ تم یہ تلاش کرتے ہو کہ ہم کو دین برحق مل جائے، تو نبیوں کی تعلیم کیا تھی؟ توحید کی تعلیم تھی۔ نبیوں کے پاس کیا اثاثہ تھا؟ نبیوں کے پاس کیا قیمتی سامان تھا؟ نبیوں کا کیا وراثت ہے، اس کی کیا لیگیسی ہے؟ نبیوں نے کیا سکھایا؟ تو صرف توحید سکھایا دوست، توحید کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا، کیونکہ قومیں جو شرک کرتی تھی، بدعت کرتی تھی، اللہ کے مقابل وہ باباؤں کو کھڑا کر دیتی تھی، اپنے بزرگوں کو کھڑا کر دیتی تھی، اپنے معبودوں کو یہ پرتش کرتے تھے، ہر چیز کی پرتش کرنے لگ جاتے تھے، جس کی طاقت دیتے، جس میں کوئی چمتکار دیکھتے تو اس کی شکل، اس کی امیجنگ بنا دی جاتی، اس کی تصویر بنا دی جاتی، اور اس کو پوجنا چالو کر دیتے تھے۔ تو اس لیے پیغمبر نازل کیے گئے کہ گمراہ بندوں کو اللہ سے ملائے، ان کو یہ سکھائے کہ تمہارا رب تو ایک رب ہے، تمہارا خدا ایک خدا ہے، وحدہ لا شریک لہ، جس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ جس کا نہ کوئی ساجی ہے۔ وہ اللہ کی ذات تو ایک ہے، جس نے یہ روئے زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے اس کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس سے مانگو، اس کے سامنے جھکو، اس کے سوا کسی نیکسٹ باڈی کو مت تسلیم کرو۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم یہ، اور ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ۔ اب دیکھو اس راستے سے کون ہٹ رہا ہے، وہ رانگ سائٹ ہے، اور جو اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے اور رائٹ کے اوپر ہے، صراط مستقیم۔